نمبر 5، تاریخ کی اقسام۔ تاریخ کی بنیادی طور پر 8 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تاریخ الادیان۔ نمبر 2، تاریخ الفرق والملل۔ نمبر 3، تاریخ الطبقات۔ نمبر 4، تاریخ المشاہیر۔ نمبر 5، تاریخ العامہ۔ نمبر 6، تاریخ البلاد۔ نمبر 7، تاریخ المشاہدات۔ نمبر 8، تاریخ الاوہام۔ میں اس کی اب قدر تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، تاریخ الادیان۔ تاریخ الادیان کیا ہے؟ هو التاریخ الذي يسجل فيه احوال الادیان المختلفة ووقائعها عبر العصور والازمان۔ تاریخ ادیان اس تاریخ کو کہتے ہیں جس میں مختلف ادیان کے احوال اور واقعات کو زمانوں اور ادوار کے ذریعہ درج کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال تاریخ اسلام، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ تاریخ اسلام، تاریخ یہودیت، تاریخ عیسائیت۔ نمبر 2، تاریخ الفرق والملل۔ تاریخ الفرق والملل کیا ہے؟ هو التاریخ الذي يدون في احوال الفرق ووقائعها فيما تتفاوت فيه الملل والفرق۔ فرقوں اور ملتوں کی تاریخ سے مراد وہ تاریخ ہے جس میں مختلف فرقوں کے احوال اور واقعات کو درج کیا جاتا ہے، جس میں ملتیں اور فرقے آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، ان احوال کو پیش کرتے ہیں۔ مثال تاریخ اہل سنہ، تاریخ خوارج، تاریخ معتزلہ۔ نمبر 3، تاریخ الطبقات۔ تاریخ الطبقات وہ تاریخ ہے الذي يدون في احوال الطبقات المختلفة من الناس ووقائعهم في مجالات متنوعة كالعلم والدین والسیاست وغیرها۔ تاریخ الطبقات وہ تاریخ ہے جس میں مختلف طبقات انسانی کے حالات و واقعات کو قلم بند کیا جاتا ہے، جیسے علم، دین، سیاست اور دیگر شعبوں سے متعلق اشخاص کے حالات۔ مثال طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ، طبقات صوفیہ۔ نمبر 4، تاریخ المشاہیر۔ تاریخ المشاہیر وہ تاریخ ہے الذي يدون فيه احوال اعلام العلوم والفنون ووقائعهم في سیاق نشأتهم وآثارهم وأثرهم في المجتمع۔ تاریخ المشاہیر وہ تاریخ ہے جس میں علوم و فنون کی نامور شخصیات کے حالات و واقعات کو درج کیا جاتا ہے، جیسے ان کی پیدائش، علمی خدمات اور معاشرے پر ان کے اثرات۔ مثال تاریخ المفسرین، تاریخ المحدثین، تاریخ الخلفاء۔ نمبر 5، تاریخ العامہ۔ تاریخ العامہ یہ وہ تاریخ ہے الذي يدون فيه احوال الناس العامة ووقائعهم في حياتهم اليومية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها۔ تاریخ العوام وہ تاریخ ہے جس میں عام لوگوں کے حالات و واقعات کو ان کی روزمرہ معاشرتی، معاشی اور دیگر زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے درج کیا جاتا ہے۔ مثال تاریخ یعقوبی، الحیات الاجتماعیہ فی بغداد فی العصر العباسی الاخیر، فی العصر العباسی الاخیر، ایام العرب فی الجاہلیہ۔ نمبر 6، تاریخ البلاد۔ تاریخ البلاد یہ وہ تاریخ ہے الذي يدون فی احوال بلد خاص او مدنیہ او مدینۃ او معینۃ وما جرى فیہما من الوقائع والاحداث علی مر العصور۔ تاریخ البلاد وہ تاریخ ہے جس میں کسی خاص ملک یا شہر کے حالات و واقعات
اور ان میں پیش آنے والے حوادث کو زمانہ بزمانہ قلم بند کیا جاتا ہے، جیسے تاریخ بغداد للخطیب، تاریخ اندلس، تاریخ ہند۔ نمبر 7، تاریخ المشاہدات۔ تاریخ المشاہدات وہ تاریخ ہے الذی تسجل فیہ الوقائع والاحداث علی وجہ المشاہدہ اما بروایت الشاہد او بمعاینت المؤرخ نفسہ۔ تاریخ المشاہدات وہ تاریخ ہے جس میں واقعات اور حوادث کو براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر درج کیا جاتا ہے، یا تو راوی کے مشاہدے کے ذریعے یا خود مؤرخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں کی بنیاد پر باتیں نقل کرتے ہیں، جیسے رحلہ ابن جبیر، عجائب الاسفار فی غرائب الدیار لابن بطوطہ اور رحلۃ المقدسی۔ نمبر 8، تاریخ الاوہام۔ تاریخ الاوہام وہ تاریخ ہے الذی تسجل فیہ الوقائع علی اساس التخیلات والافکار او اقاویل الناس غیر المعتمدہ دون ان یثبت للمؤرخ فیہا روایت موثوقہ۔ تاریخ الاوہام وہ تاریخ ہے جس میں واقعات کو خیالات، تصورات یا لوگوں کی غیر معتبر باتوں کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے، جبکہ مؤرخ کو ان واقعات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت نہ ملی ہو۔ اس کی مثال الف لیلۃ و لیلہ، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، شاہنامہ فردوسی۔ تاریخ کے مآخذ۔ تاریخ نویسی کے مآخذ کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، المشاہدۃ الشخصیہ۔ نمبر 2، الآثار المکتوبہ۔ نمبر 3، الآثار المنقولہ۔ نمبر 4، الآثار القدیمہ۔ نمبر 1، المشاہدۃ الشخصیہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ تاریخ کا کون سی قسم ہے، یہ کون سا ماخذ ہے؟ الذی یکتب المؤرخ بمشاہداتہ الشخصیہ للوقائع والاحداث والذی یکون فیہ مراجعہ ومصادرہ مبتنیۃ علی التجربہ والرؤیۃ المباشرہ۔ وہ تاریخ جو مؤرخ اپنے ذاتی مشاہدے سے لکھے اور جس میں اس کی تحقیقات اور ذرائع براہ راست تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہوں، جیسے تسک بابری سلطنت کے جو سلطنت مغلیہ کے جو بانی تھے ظہیر الدین بابر، ان کی تسک بابری، تسک جہانگیری، یہ نور الدین جہانگیر کی ہے۔ تاج التواریخ، یہ والی افغانستان امیر عبد الرحمن کی ہے۔ نمبر 2، الآثار المکتوبہ۔ یہ کون سا ماخذ ہے اور یہ کون سی تاریخ ہے؟ الذی یرتب علی فحص بمدارست کل ما کتب بتوثیقہ مثل الکتب والمذکرات والمحضرات والمدونات والمحاکم والمستندات لترتیب تاریخ و توثیق۔ وہ تاریخ جو تمام لکھی ہوئی چیزوں، یعنی مؤرخ کا اپنا مشاہدہ نہیں ہے، لکھی ہوئی چیزوں سے لیتا ہے، کتابوں میں ہے، کسی کی یادداشت میں ہے، دفتری کاغذات میں ہے، پرانے فیصلے موجود ہیں، پرانی دستاویزات وغیرہ کا جائزہ لے کر ایک تاریخ مرتب کی جاتی ہے، جیسے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، الکامل فی التاریخ لابن اسیر، تاریخ الاسلام للحافظ الذہبی رحمہم اللہ تعالی۔ نمبر 3، الآثار المنقولہ۔ یہ کون سا ماخذ ہے اور اس ماخذ سے کون سی قسم تفسیر کی لکھی جاتی ہے؟ الذی یتضمن نقل ما یتفاوت الناس فی تحدیثہم مثل القصص والشعر والامثال وغیرہا من اقوال و احادیث نقلت عن طریق السماع من الناس۔ وہ تاریخ جو لوگوں کی زبان زد عام باتوں پر مبنی ہو، جیسے کہانیاں، نظمیں، ضرب الامثال وغیرہ،
جو مؤرخ مختلف لوگوں سے سن کر نقل کرے۔ اس کی مثال المستطرف فی کل فن مستظرف للآمدی، الف لیلت و لیلہ، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، الاغانی لابی الفرج الاصفہانی۔ نمبر 4 الآثار القدیمہ، یہ کون سا ماخذ ہے اور اس ماخذ سے کون سی تاریخ مرتب ہوتی ہے؟ ہی بقایا العصور الخالیہ کالقلاع والمنازل والکتبات والصور والقصور العتیقہ ونحوها مما یستدل به علی احوال الامم السابقہ۔ آثار قدیمہ سے مراد پچھلے زمانوں کے باقیات ہیں جن سے پچھلی قوموں کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے قلعے، مکانات، کتبے، تصویریں، پرانے محلات وغیرہ۔ اس کی مثال الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ لأبی الریحان البیرونی، الامصار ذوات الآثار للذہبی، فتوح البلدان للبلازری رحمہم اللہ تعالی۔